بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ونٹر ویکیشن کے بعد یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں خیر و عافیت سے گزری ہوں گی۔ آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ چھٹیوں سے پہلے آخری سبق میں ہم نے حصۃ القراءہ والمحادثہ کا الدرس السابع 7واں سبق تعبیرات مختلفہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد النحو کا الدرس السابع پڑھیں گے، اور سبق کا موضوع ہے اعراب الاسم المفرد والمثنى، مفرد اور مثنی اسماء کے اعراب۔ تو آئیے عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ یہ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ ان مثالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ حضر المسافر، ودعت المسافر، دنوت من المسافر، حضر المسافران، ودعت المسافرين، دنوت من المسافرين۔ آپ کی کتاب میں مسافرین لکھا ہے، اس کو درست کریں، مسافرین کر دیجئے۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ لعبت البنت، سألت البنت عن الكرة، أخذت الكرة من البنت۔ لعبت البنتان، سألت البنتين عن الكرة، أخذت الكرة من البنتين۔ آئیے عزیز طلبہ میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضر المسافر، مسافر آیا، ودعت المسافر، میں نے مسافر کو رخصت کیا، دنوت من المسافر، میں مسافر سے قریب ہوا۔ اگلے گروپ کے جملے دیکھیے۔ حضر المسافران، دونوں مسافر حاضر ہوئے، ودعت المسافرین، میں نے دونوں مسافروں کو رخصت کیا، دنوت من المسافرین، میں دونوں مسافروں سے قریب ہوا۔ لعبت البنت، لڑکی کھیلی، سألت البنت عن الكرة، میں نے لڑکی سے گیند کے بارے میں پوچھا، أخذت الكرة من البنت، میں نے گیند لڑکی سے لی۔ لعبت البنتان، دونوں لڑکیاں کھیلی، سألت البنتین عن الكرة، میں نے دونوں لڑکیوں سے گیند کے بارے میں پوچھا، أخذت الكرة من البنتین، میں نے گیند دونوں لڑکیوں سے لی۔ تو جملے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے ان جملوں میں؟ شاباش۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع کے 2 گروپ کے جملوں میں لفظ المسافر یہ مختلف صورتوں میں استعمال ہو رہا ہے، کبھی مفرد کی صورت میں اور کبھی مثنیٰ کی صورت میں، جبکہ آخری گروپ کے جملوں میں لفظ البنت مختلف صورتوں میں استعمال ہو رہا ہے، کبھی مفرد اور کبھی مثنیٰ۔ اب اگر ہم تفصیل سے یہ جملے دیکھیں تو پہلے گروپ کے جملے ملاحظہ فرمائیے۔ لفظ المسافر کے آخر میں جو حرکت ہے وہ بار بار تبدیل ہو رہی ہے، کبھی مرفوع ہے، کبھی منصوب ہے اور کبھی مجرور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
پہلے جملے میں لفظ المسافر فاعل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو لفظ کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ۔ دوسرے جملے میں لفظ المسافر کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو ہم نے لفظ المسافر کے آخر میں کون سی حرکت لگائی؟ زبر لگایا، کیونکہ یہ منصوب ہے۔ اور تیسرے جملے میں مسافری، یہ من کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے، اس میں مجرور ہے، اور اس میں مجرور کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو یہ حرکات دی ہے۔ اسی طرح تیسرے گروپ کے جملوں میں دیکھیے، البنت کبھی مرفوع ہے، کبھی منصوب، کبھی مجرور۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلی مثال میں مرفوع کیوں ہے یہ لفظ البنت؟ کیونکہ فاعل ہے۔ شاباش۔ لعبت فعل، اور اس کا فاعل ہے البنت، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ دوسرے جملے میں البنت کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول ہے۔ شاباش۔ سأل فعل، تو یہ فاعل ہے، اور البنت کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تیسری مثال میں زیر کیوں آ رہا ہے البنتی تا کے نیچے؟ کیونکہ یہ اسم مجرور ہے، اور اسم مجرور کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو چیز آپ لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے، یعنی یہ چیز آپ کے لیے نئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اسم تین قسم کا ہوتا ہے۔ اسم یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا پھر مجرور ہوگا۔ اب مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ضمہ، یعنی پیش۔ اور منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا، یعنی زبر۔ اور مجرور ہونے کی صورت میں لفظ کے آخر میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا، یعنی زیر۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو دو گروپس کے جملے ہیں ان میں جب یہ الفاظ مثنی استعمال ہوئے ہیں، یعنی المسافرانی اور اسی طرح البنتانی یا المسافرینی البنتینی، تو کیا یہ قاعدہ ان پر بھی لاگو ہوگا جو مفرد میں لاگو تھا، یا ان کا قاعدہ مختلف ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں حضر المسافرانی، المسافرانی یہ فاعل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ لفظ کے آخر میں کیا حرکت آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے۔ دوسری مثال میں ودعت المسافرین، المسافرین یہ منصوب ہے، لیکن فتحہ کے بجائے لفظ کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ اور تیسری مثال میں دنوت من المسافرین، المسافرین اس میں مجرور ہے، تو لفظ کے آخر میں کیا رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے گروپ میں دیکھیے لعبت البنتانی، البنتانی فاعل ہونے کے باوجود آخر میں ضمہ نہیں آ رہا۔ دوسری مثال میں سألت البنتین، منصوب ہونے کی وجہ سے آخر میں زبر نہیں آ رہا بلکہ زیر آ رہا ہے۔ اور آخری جملے میں من البنتین، یہاں البنتین مجرور ہے من کی وجہ سے، تو آخر میں زیر آ رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، صورتحال کچھ واضح نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں مثنی کا قاعدہ مختلف ہے، یعنی اس کا جو اعراب ہوگا وہ مفرد کے اعراب سے مختلف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آئیے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اس میں مثنی بھی اس میں مفرد کی طرح کبھی مرفوع ہو سکتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجرور۔ یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں مثنی کے ساتھ بھی، لیکن
ان کے اعراب جو ہے وہ مختلف ہوں گے، مفرد کے الگ ہے اور مثنیٰ کے الگ ہے۔ تو مثنیٰ کی ان 3 صورتوں میں کیا کیا علامات ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں مثنیٰ مرفوع ہوتا ہے الف سے، منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا سے۔ مرفوع کس سے ہوتا ہے؟ الف سے، یعنی اس کی علامت رفع کیا ہوگی؟ الف۔ جبکہ منصوب اور مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا۔ تو آئیے عزیز طلبہ دوبارہ مثالوں کی طرف چلتے ہیں اور اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں۔ اب پہلی مثال ہے حضر المسافرانی۔ المسافرانی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اب مثنیٰ ہونے کی وجہ سے اب علامت رفع کیا ہوگی اس کی؟ الف ہوگی۔ شاباش۔ اچھا جی، دوسری مثال میں ودعت المسافرین۔ مسافرین کیا ہے یہاں؟ مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ اب کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، اب اس کی علامت نصب کیا ہوگی؟ یا ہوگی۔ شاباش۔ اور آخری مثال میں دنوت من المسافرین۔ المسافرین یہ اس میں مجرور ہے، کیونکہ یہ حرف جر من کے بعد آ رہا ہے یہ لفظ، تو اس میں مجرور، لیکن اس کے علامت جر کیا ہوگی؟ یا ہوگی۔ اب اگر چوتھے گروپ کے جملے دیکھیں، لعبت البنتانی۔ البنتانی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، اب اس کی علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے۔ سألت البنتین عن الکرۃ۔ البنتین کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ مثنیٰ ہے تو اس کی علامت نصب کیا ہوگی؟ یا ہوگی۔ اسی طرح آخری جملے میں اخذت الکرۃ من البنتین۔ البنتین یہ من کی وجہ سے یہ اس میں مجرور ہے، من حرف جر ہے، اور اس کے بعد کیونکہ یہ اسم آ رہا ہے تو یہ اس میں مجرور ہوگا، تو مثنیٰ ہونے کی وجہ سے اس کی علامت جر کیا ہوگی؟ یا ہوگی۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا عزیز طلبہ کہ اگر لفظ مثنیٰ ہے تو ہم اس کے آخری حرف کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے جس طرح ہم نے مفرد میں کیا تھا، بلکہ آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر آخری حرف سے پہلے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسم مرفوع ہے، اور اگر یا آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یا تو منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اعراب الاسم المفرد والمثنى۔ اب ہم تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں اسم مفرد اور مثنیٰ کی تعیین کیجیے، نیز ان کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کے بارے میں بھی بتائیں۔ مثال، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اب اس آیت میں لفظ عینین یہ مثنیٰ منصوب ہے، لسانا مفرد منصوب ہے، اور شفتین مثنیٰ منصوب ہے۔ اب باقی آیات میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ان میں جو اسماء ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں، صرف اسماء کو دیکھیں کہ وہ مفرد ہے یا مثنیٰ ہے، اور پھر اس کا اعراب بھی بتانا ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثانی، ذیل میں ہم آپ کے سامنے چند افعال اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف جارہ ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مناسب مثنیٰ استعمال کر کے جملہ مکمل کیجئے
اور پھر ان جملوں کا ترجمہ بھی کیجیے۔ مثال صفحت عن اللصین، تو اللصین یہ لکھا گیا ہے، جملہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے 2 چوروں کو معاف کیا۔ اب باقی جملوں میں آپ نے یہی کرنا ہے عزیز طلبہ، پہلے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، پھر ان جملوں کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثالث، مندرجہ ذیل اسماء میں سے ہر ایک اسم اور اس سے بننے والے تثنیہ کو جملے میں بطور خبر ذکر کریں، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، لفظ لاعب، ہم نے اس کو جملے میں خبر بنایا تو جملہ بنا الطفل لاعب فی المیدان، بچہ میدان میں کھیل رہا ہے۔ اب اسی لفظ کو جب ہم نے تثنیہ بنایا تو یہ بنا لاعبانی۔ اب اس کے مطابق جب جملہ تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا الطفلان لاعبان فی المیدان، 2 بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اور یہ تبدیلی ہم نے اس لیے کی ہے کیونکہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر واحد تثنیہ اور جمع کے حوالے سے ایک دوسرے کی مطابقت کریں گے، یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ تو باقی الفاظ میں بھی یہی کرنا ہے، ان الفاظ کو بطور خبر ذکر کریں گے، پھر جملوں میں استعمال کریں گے، پھر انہی الفاظ کو تثنیہ میں تبدیل کر کے پھر دوبارہ جملے بنانے ہیں، اور ان جملوں کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ ترجمے کے لیے آپ صفحہ نمبر 104 پر موجود کچھ الفاظ سے مدد لے سکتے ہیں، یا پھر نیٹ کے ذریعے مختلف قاموس بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے قاموس الوحید یا قاموس المعانی اور اس طرح کے جو دیگر اچھے قاموس ہیں، آپ ان میں ان الفاظ کے معانی تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق کی PDF شیئر کریں گے، تو آپ اپنے جوابات وہاں سے بھی ٹیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الواجب المنزلی ہے آج کا، آپ نے سبق میں موجود تمام قواعد اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔